بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں نے اس کی سوچا سے کہ آپ سے ایک اور موضوع پر بھی بات کی جائے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، میں کسی ایک مسلک یا ایک فقہ یا ایک فرقہ آپ اس کو کہہ لیں، اس کے عالم کو ٹارگٹ نہیں کروں گا۔ میں تمام مسالک کے علماء جو ہیں، تمام مسالک کے جو ہیں، ان کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک سے، ان کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ فروعی معاملات میں، اختلافی معاملات میں ان کے رویے کا متشدد ہونا، یعنی اپنی رائے پر شدت کے ساتھ قائم رہنا اور دوسرے کی رائے کو رد کرنا، فروعی و اختلافی معاملات میں یہ امت میں کس طرح بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اور امت کے نوجوان آپ کہیں ان کو، یا نئے جو لوگ دین کو کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نوجوان، وہ کس طرح متنفر ہو رہے ہیں دین سے۔ اب پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فروعی معاملات کیا ہوتے ہیں، فروعی اختلافات ہیں کیا چیز۔ آپ ایک چیز کو دیکھ لیں کہ نماز جو ہے، اس کے بارے میں پوری امت اس بات پہ جمع ہے کہ نماز مسلمان کے اوپر 5 ٹائم پہ فرض ہے، اور 5 ٹائم پہ فرائض صبح کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، اور عشاء کے 4 فرائض ہیں۔ اس میں امت کا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز ادا کیسے ہوگی؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، پھر قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوگا، پھر اگر 2 رکعت ہے تو اس کے بعد قعدے کے بعد سلام پھیرا جائے گا، اگر 4 ہے تو چوتھے قعدے کے بعد سلام پھیرا جائے گا، رکوع، سجود، قیام، یہ سب اس کے بعد پہ بالکل متفق ہیں۔ اختلاف کہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کام تو اتفاق کے ساتھ ہے بالکل، لیکن نماز کے دوران تسبیحات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تسبیحات پڑھی ہیں، کہیں زیادہ بھی پڑھی ہیں، کہیں کم بھی پڑھی ہیں، کہیں سجدوں میں بہت زیادہ ٹائم لگایا، قیام میں بہت زیادہ ٹائم لگایا، کہیں مختصر نماز بھی پڑھی ہے۔ پھر ایک چیز یہ کہ جو آج کل جن مسائل کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کی ہے، نہیں کی ہے، آمین زور سے کہنی ہے، آرام سے کہنی ہے، یہ سارے بعد کے جو معاملات ہیں نا، ان کو کہتے ہیں فروعی مسائل یا اختلافی مسائل، اور اس میں امت کا اختلاف آج سے نہیں ہے، دور صحابہ سے ہمیں یہ اختلاف نظر آتا ہے، اور دور صحابہ سے اس کے اوپر مباحثے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی کا قول یہ ہے، دوسرے صحابی کا قول یہ ہے، کچھ صحابہ نے اس چیز کے اوپر عمل کیا، کچھ صحابہ نے اس چیز کے اوپر عمل کیا۔ یہ بالکل واضح ہے، اگر کوئی کہے کہ بھائی نہیں یہ اختلاف نہیں تھا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اختلاف تھا، اور یہ اختلاف اس کے بعد بھی چلا ہے، اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس امت میں۔ کچھ لوگ آج بھی بغیر رفع کی نماز پڑھتے ہیں، آمین کو آہستہ کہتے ہیں، اور جو بھی فروعی اختلافی مسائل ہیں، دوسرے لوگوں کی سوچ دوسری طرف ہے، وہ اپنے دلائل کو قوی سمجھتے ہیں، وہ اپنے دلائل کا کچھ ثابت، مطلب ان کی دلیل جو ہے اس کی طاقت کو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری جو دلیل ہے وہ طاقتور ہے، آپ نے جو دلیل یا جو پیش کرتے ہیں آپ کرتے ہیں وہ کمزور ہیں۔
دوسری طرف والے لوگ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے، وہ جن دلائل کو لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دلیل جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طاقت زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دلیل جو ہے یہ طاقتور ہے، اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ کمزور ہے، اس لیے ہم اس رائے کو اختیار کریں گے۔ دلائل دونوں طرفین قرآن و حدیث سے ہی دے رہے ہوتے ہیں، اصول سب کا قرآن و حدیث ہی ہے، اس لیے ایک مسلک یا ایک فقہ ایک طرف کی رائے اختیار کرتا ہے، دوسرا مسلک یا دوسرا فقہ ایک طرف کی رائے اختیار کرتا ہے، جات دونوں اسلامی کی طرف رہے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ 100 سال آپ کہیں، 150 سال کہیں، 200 سال کہیں، اس دوران ان اختلافی مسائل کو بہت زیادہ اچھالا گیا، اور آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو مسائل ہیں اختلافی مسائل، یہ کوئی اصول کے اختلاف نہیں ہے، فروع کے اختلاف ہیں، اصول کے اختلاف نہیں ہیں، عقیدے کے اختلافات نہیں ہیں، یہ عقیدے کے اختلافات نہیں ہیں، کفر اور اسلام کے اختلافات نہیں ہیں، یہ اختلافات کیا ہیں کہ جو رفع دین نہ کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رفع دین نہ کرنا افضل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں رفع دین نہیں کی، اور دوسری طرف والے احباب یہ سمجھتے ہیں، وہ حدیث کو اپنی دلیل بناتے ہیں، یہ بھی حدیث کو اپنی دلیل بناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے رفع دین سے نماز پڑھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی رفع دین سے نماز پڑھنا بہت افضل ہے، پہلے والے یہ کہتے ہیں کہ بغیر رفع دین کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی رفع دین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، یا رفع دین کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، آمین اونچی آواز سے کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، آمین پست آواز سے کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کے ارکان نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نماز کے ارکان واجب یا فرض ارکان نہیں ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ مستحبات میں لے کے جا سکتے ہیں، کہ مستحب یہ ہے، مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر زیادہ ثواب ہو، جس چیز کے اوپر زیادہ ثواب ملے آپ کو، بھئی مستحب یہ ہے، زیادہ ثواب اس طرح ملے گا کہ ایک مسئلہ یہ کہے کہ جی بغیر رفع دین کی نماز پڑھی جائے، دوسرا مسئلہ یہ کہے کہ مستحب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت یہ ہے کہ انہوں نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلک کے اوپر پہلا مسلک یہ الزام لگا سکتا ہے کہ جی جو رفع دین کر رہا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت کو ترک کیا ہے، اور رفع دین کرنے والا یہ الزام لگا سکتا ہے کہ نہ کرنے والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ الزامات لگ سکتے ہیں، لیکن یہ الزامات لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس سے پہلے یہ معاملات سیٹلڈ ہو چکے ہیں، کہ جو آپ اہل سنت یہ چار فقہ کو فالو کرتے ہیں، جو مسلمان پوری دنیا میں فالو کرتے ہیں چار فقہ کو، تو یہ معاملات سیٹلڈ ہو چکے ہیں کہ بھائی جہاں پر جو رہ رہا ہے وہ وہاں پر جو مسلک رائے جائے یا فقہ رائے جائے اس کے مطابق وہ اپنے تمام کام کرے، اور وہ بے فکر ہو جائے کہ یہ سارے کام جو ہے یہ دین کے مطابق ہی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی انٹرنیشنل ٹرپ کیا ہو، کسی دوسرے ملک گئے ہو، مثال کے طور پہ آپ ملائیشیا گئے ہو، انڈونیشیا گئے ہو، تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے آپ کو ٹوکا ہو کہ بھائی یہ بغیر رفع دین کی نماز تم کیوں پڑھتے ہو؟ یا آپ کسی ایسی جگہ، آپ ترکی چلے جائیں، وسط ایشیا کے ریاستوں میں چلے جائیں، جب بغیر رفع دین کی نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا کسی نے آپ کو کھڑے ہو کے بولا ہے کہ بھائی آپ، تو ان جگہوں پہ آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی یہاں بغیر رفع دین کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ کیسے پڑھو رفع دین کے ساتھ نماز۔ یہ میں آپ کو جو نماز کے متعلق بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام ہمارے درمیان یہ اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، باقی اور بھی اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات آج سے نہیں ہیں، زمانے سے یہ اختلافات ہیں۔
اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں تو یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ رہیں گے۔ اگر آپ ان اختلافات کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی ان سب کو چھوڑ دو، مطلب ان اختلافات کو ہم اس طرح حل کرتے ہیں، ہم دوبارہ قرآن اور حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کوشش کی تو ان میں بھی ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی رائے سامنے آئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو لے کے تحقیق کر کے مسائل سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو ان بھائیوں میں ان کے مسلک میں کتنے اختلافات ہیں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے دوبارہ ان تحقیقوں کو کرنے کی وجہ سے، دوبارہ ان معاملات کو کھودنے کی وجہ سے، ان کو نکالنے کی وجہ سے کتنے نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت سارے مباحث ایسے نظر آئیں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان فروعی اختلافی معاملات کے اوپر متشدد جب آپ ہوتے ہیں، آپ ان کے مناظرے دیکھیں، گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ ان کو اس قسم کے علماء کو فالو کرتے ہیں، کبھی آپ ان کی کمنٹس پڑھ لیں، آپ یقین مانیں کہ وہ کمنٹ لکھنے والا اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا، قرآن ہے کیا، حدیث کیا ہے، بس صرف وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ شور کر کے وہ اونچی آواز میں فلانا تیری ایسی فلانا میں یوں کر دوں گا، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بالکل میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ یہ اختلافات ہیں، یہ آج سے نہیں تھے، یہ صحابہ کے دور سے موجود ہیں۔ اگر آپ ان اختلافات کے اوپر متشدد رویہ اپنائیں گے تو آپ آنے والی اپنی بچوں کو، اپنی قوم کو، مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے آج کل، متنفر کریں گے آپ، ہو بھی یہی رہا ہے، متنفر ہو رہے ہیں نوجوان۔ آج آپ کسی نان مسلم کو جا کے دعوت دیتے ہیں دین کی، تو پھر آپ اس کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر تو 50 اختلافات ہیں، تم مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ایک ہماری نو مسلم بہن کی لگائی تھی، آپ اس کو چاہیں تو جا کے دیکھیں، کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کس کو دیکھ کے قبول کیا، تو انہوں نے، ہماری بہن نے کہا کہ اگر میں کسی مسلمان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتی تو شاید یہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ آج ہم اس بات کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ ان اختلافات کو اجاگر کرو تاکہ ہماری شہرت بنے، ہمیں لوگ جانے پہچانے، ہم دین کی طرف کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی انسان کو لے جانے کی بات ہی نہیں کرتے کہ دین اصل ہے کیا۔ ان مسائل میں الجھائے ہوئے ہم نے اس کو، کوئی کسی کو وہ فلانا تو نے یہ کام چھوڑ دیا، تو فلانا ایسا ہے، تو یوں نہیں کرتا، تو یوں نہیں کرتا۔ اب کسی کو الجھایا ہوا ہے کہ جی یہاں تک ہونے چاہیے، یہاں نہیں ہونے چاہیے، یوں نہیں ہونے چاہیے، یوں، ان باتوں میں الجھایا ہوا ہے۔ عجیب و غریب قسم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ علماء ہیں، علماء دین کو جاننے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ بھائی یہ دنیا اختلافات کا نام ہے، اور اختلافات رہیں گے، اور اختلافات ہونے میں بہتری اس لیے بھی ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے اوپر اختلاف کریں گے، میں پرانے مسئلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اختلافات کو جو نا، اختلاف کو یہ علماء اپنی بحث میں کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، کہ اگر اختلاف پیدا ہوگا تو اس چیز کو، اس مسئلے کو زیادہ کریدا جائے گا، اور اس کی فائنل، اس کی جو ہے نا وہ، مطلب اس کی جو بھی مسئلے کا فائنل حل اس کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کی رائے کو بالکل رد کریں اور اس کے بعد گالم گلوچ کریں، اور یہی کہیں کہ میں ہی ہوں دنیا کا واحد آدمی جو حق پہ ہوں۔ یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک مسلک کو ٹارگٹ کر کے یا کسی ایک کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں جس کو بھی فالو کرتا ہوں وہ ایک مسئلہ الگ ہے، وہ بات ایک الگ ہے، لیکن میں یہ ہر ایک کے لیے بات کر رہا ہوں۔
تو ایسے علماء ہر مسلک میں موجود ہیں، جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس میں بھی موجود ہیں، اور جس کو میں فالو نہیں کر رہا ہوں اس میں بھی موجود ہیں۔ اور ان تمام مسلک جو مسالک ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں، معتدل علماء بھی ہیں، لیکن کیونکہ وہ معتدل علماء ان مسئلوں میں بہت زیادہ نہیں الجھتے، وہ صرف اپنے سامنے جو ان کے آگے بیٹھتا ہے یا جو ان کے سامعین ہوتے ہیں ان کو اپنی رائے کلیئر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے، اور ہم اس اصول کے تحت اس رائے کو سوچتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھنے کہ یہ ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ وہ دوسرے کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو دوسری سائڈ ہے جس نے مسلمانوں کے اختلاف میں بگاڑ کے رکھ دیا ہے، معتدل علماء کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جو جس طریقے سے عوام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سمجھے گے نہیں، یہ متنفر ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، کہ جو آپ کے نوجوان طالب علم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، جرمنی جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، ملائیشیا جا رہے ہیں، ملائیشیا کے تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو یورپین ممالک میں جا رہے ہیں، یہ بچے آپ کے ملحد ہو رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک تحقیق ہے، ایک سروے ہے، آپ ریسرچ کر لیجیے گا کہ یہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، برا گھسے ہوئے ہیں انہی اختلافات میں جو صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب سیٹلڈ ہو گئے، سب طے ہوئے، ٹھیک ہے بھائی آپ اس طرح عمل کر لو، ہمیں یہ رائے سمجھ میں آتی ہے، ہم اس طرح عمل کر لیں گے، ختم کرو اس چیز کو، آگے کی طرف چلو، لیکن ہم ہیں کہ پھر انہی اختلافات کو اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں سامنے۔ تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کسی کی اس امت کا کوئی آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اس میں۔ اور اس کی میں آپ کو ایک وجہ اور بھی بتاؤں، یہ کیوں ہے ایسا، میں بر صغیر کی بات کروں گا کہ یہاں پر یہ کیوں ہے ایسا ہی، اور یہاں پر ہی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ دوسرے ملائیشیا، انڈونیشیا چلے جائیں، مطلب سعودیہ میں فقہ حنبلی ہے تو ٹھیک ہے، وہاں ساری مساجد فقہ حنبلی کے حساب سے، سارے دارالافتاء اسی کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں، کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آپ حرم میں جا کے وہ رفع دین سے پڑھتے ہیں نماز، آپ بغیر رفع دین کے پڑھ لیں کسی بھی مسجد میں جا کے، کوئی بھی نہیں ٹوکے گا آپ کو وہاں پر۔ اب ملائیشیا میں چلے جائیں، کوئی آپ کو نہیں ٹوکے گا وہاں پر کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اب دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہے۔ وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کی تمام مساجد جو ہیں وہ گورنمنٹ آپریٹڈ ہے، وہاں کے مدارس مساجد گورنمنٹ فنڈڈ ہیں، گورنمنٹ ان کو فنڈ کرتی ہے، مساجد کو فنڈ کرتی ہے، مدارس کو فنڈ کرتی ہے۔ اس لیے وہاں پر کیونکہ ان مولویوں کو یا ان علماء کو چندے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ چندے کے لیے یا ان سب چیزوں کے لیے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے، اپنی رائے کی طرف کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو شاید کچھ مساجد ایسی ہیں، کچھ ایریاز کی، آپ مثال کے طور پہ آپ ڈی ایچ اے کے مسجدیں کہہ لیں، یا آپ بیریا ٹاؤن کی، یا کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جن کی مساجد ہوں گی، یا کچھ ایسی بڑی مساجد ہو سکتی ہیں کہ جن کو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہو اور ان کے اخراجات گورنمنٹ سنبھالتی ہو۔ باقی جتنے بھی مساجد ہیں وہ سیلف فنڈڈ ہیں یا ان کو لوگ چندہ دیتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تک کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان انڈیا میں تو ہے یہ چیز، بنگلہ دیش بھی آپ اس کو اسی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک مسلک کی ایک جگہ پہ مسجد ہوگی تو دوسرے مسلک والے لوگ لازمی چاہیں گے کہ میں اسی جگہ جا کے اپنی مسجد بناؤں۔ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی، سب ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
وہ ضد کریں گے کہ ہم نے اس جگہ یہ مسجد بنانی ہے، فلاں کی ہے میں بھی بناؤں گا یہاں پر. پھر وہ لوگوں کو متنفر بھی کریں گے کہ بھائی فلاں کے بھی تیری نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تیری. یہ میں کسی عقیدے کی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عقیدے کا کسی کے اختلاف ہو تو جا کے کہ یہ اس کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، یہ اس کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے. وہ فروعی اختلافات کے اوپر بھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 مت جانا اس کے پیچھے. وجہ یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، میرے پاس 1000 لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور میری مسجد کو چندہ دیتے ہیں، تو میں اس کو کہوں کہ نہیں نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ فلاں میں بھی جا کے پڑھ لو، فلاں میں بھی جا کے پڑھ لو. بھائی میرا وجود کیوں ہے پھر وہ جب وہ سب کے سب وہی مسجد ٹھیک تھی تو میں نے کیوں کھڑی کی اپنی مسجد؟ میں نے کیوں کھڑی کی یہاں پر اپنی مسجد؟ اگر وہی مسئلہ ٹھیک تھا، وہی جو معاملات تھے اسی مسجد کے وہی ٹھیک تھے، تو میری مسجد کیوں کھڑی ہے یہاں پر؟ لوگ یہ پوچھیں گے نا، سوال پوچھیں گے بھائی آپ کو کیوں چندہ دیں، آپ کے یہاں کے اخراجات ہم کیوں برداشت کریں؟ ٹھیک ہے وہی ہے اسی کو رہنے دو، آپ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو ان اختلافات کو متشدد بیانات کے ذریعے ابھارا جاتا ہے. صرف میں آپ کو کلیئر، اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے کسی بھی مسلک کا تو ہو، جس کو سمجھ میں آئے گی بات تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ صرف اپنی کمائیوں کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنی فالوورز بڑھانے کے لیے یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے. کہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے کہ جس میں ایمان اور شرک کا مسئلہ ہو، مسلمان اور کافر کا مسئلہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہی. چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں جن کو یوں ابھارا جاتا ہے. تو ان سارے علماء سے ریکویسٹ بھی ہے، عرض بھی ہے، اور تمام مسلک کے معتدل علماء میں سے بھی درخواست ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ اس طرح آپ امت کو اسلام سے دور لے کے جا رہے ہیں، دین سے دور لے کے جا رہے ہیں، اور نوجوان متنفر ہوتے ہیں اس چیز سے. ہم کسی نان مسلم کو اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ اسلام کی طرف راغب کرنے کی حیثیت میں ہے ہی نہیں. اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ ہمارا عمل دیکھ کے مسلمان ہو جائیں تو شاید ہم اس حالت میں نہیں ہیں. اور ان میں یہ علماء چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں یہ برابر کے شریک ہیں اس چیز میں. فروعی مسائل کے اوپر اختلافات میں اتنا بڑھ کر چڑھ کر اگر آپ اختلافی مسائل میں جائیں گے تو آپ اپنی امت کو برباد کریں گے، اپنے نوجوانوں کو برباد کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.